یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین پاکستان تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، وزارت خارجہ۔ چین اور امریکی وزراء خارجہ کے درمیان کال کے تائیوان سے متعلق مواد سے پتہ چلتا ہے کہ تائیوان کی علیحدگی ایک بند گلی ہے۔ ریاستی کونسل کے تائیوان امور کا دفتر اور روس کی مذاکرات کے ذریعے یوکرین بحران کے حل پر آمادگی۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 27 تاریخ کو منگل کے روز پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے کہا کہ چینی شہریوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور اس واقعے کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ یقیناً اس کی قیمت چکائیں گے۔ ترجمان کے مطابق منگل کے روز کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی مسافر وین کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ جاں بحق، 1 چینی استاد زخمی اور متعدد پاکستانی جاں بحق یا زخمی ہوئے۔ چین نے اس حملے کی شدید مذمت اور شدید غم و غصے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرین کے لواحقین سے گہری تعزیت اور زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ ترجمان کے مطابق چین کے معاون وزیر خارجہ وو جیانگ ہاؤ نے چین میں پاکستانی سفیر کو فوری فون کر کے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان فوری طور پر واقعے کی مکمل تحقیقات کرے، قصورواروں کو گرفتار کرے اور قانون کے کٹہرے میں لائے، اور پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار تعزیت کے لیے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی، قصورواروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی اور چینی اہلکاروں، چینی اداروں اور منصوبہ جات کی ہمہ جہت سیکیورٹی کو مضبوط کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق سندھ اور کراچی کے حکام نے مجرمان کی تلاش کرنے کے لیے مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین کی وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارتی مشن متعلقہ پاکستانی حکام پر زور دیتے رہیں گے کہ وہ جاں بحق ہونے والوں کی پیروی کے معاملات کو مناسب طور پر سنبھالیں، زخمیوں کا علاج کریں اور اس واقعے میں ملوث دہشت گرد تنظیم کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق حملہ آور ایک برقع پوش خاتون تھی جس نے ایک اسکول بیگ میں دھماکہ خیز مواد چھپا رکھا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوئترس نے بھی مذکورہ حملے کی شدید مذمت کی۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار جولین ہارنس نے کہا کہ ایسے حملے جو دانستہ طور پر تعلیم، اساتذہ اور تعلیمی مقامات کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر قابل مذمت ہیں۔ 27 اپریل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی میزبانی کی۔ ایک رپورٹر نے پوچھا کہ پاکستان کے شہر کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی شٹل بس پر دہشت گردانہ حملے کا کیا مقصد ہے؟ کیا چین کو تشویش ہے کہ دہشت گردی کے خطرے سے پاکستان میں چینی اقتصادی منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں؟ وانگ وین بین نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی اٹوٹ ہے اور چین پاکستان باہمی اعتماد و تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اور دہشت گردوں کو یقیناً ان کے جرائم کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ 27 اپریل کو چین کے ریاستی کونسل کے تائیوان امور کے دفتر نے ایک رسمی پریس کانفرنس منعقد کی۔ ایک رپورٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان ماؤ شاؤ گوانگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کے وزراء دفاع کے درمیان ہونے والی بات چیت کا مواد بالکل واضح ہے اور تائیوان کی علیحدگی ایک بند گلی ہے۔ ما شاؤ گوانگ نے جواب دیا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر دفاع وی فینگ ہے نے 20 تاریخ کو امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ فون پر بات چیت کی، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر تائیوان کے مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں نمٹا گیا تو اس کا چین امریکہ تعلقات پر تخریبی اثر پڑے گا۔ آسٹن نے کہا کہ امریکہ ون چائنا پالیسی پر قائم ہے۔ کال کا تائیوان سے متعلق مواد بہت واضح ہے کہ تائیوان کی علیحدگی ایک بند گلی ہے اور تائیوان انتظامیہ کی بیرونی طاقتوں پر انحصار کر کے
علیحدگی حاصل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک اور رپورٹر نے پوچھا، امریکی نائب وزیر خارجہ شیرمن نے حال ہی میں تائیوان کے مسئلے کو یوکرین کے مسئلے سے جوڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کسی بھی ایسی کارروائی کی مخالفت کی اجازت نہیں دی جاتی جو آبنائے تائیوان کی موجودہ صورتحال کو تبدیل کرے۔ اس پر کیا تبصرہ ہے؟ ما شاؤگوانگ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تائیوان کا مسئلہ بنیادی طور پر یوکرین کے مسئلے سے مختلف ہے۔ سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے اور تائیوان کا مسئلہ مکمل طور پر چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی بیرونی طاقت کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ چین کے قومی ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں چین کی ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے منافع میں سال بہ سال 3.8% کا اضافہ ہوا۔ پہلی سہ ماہی میں کچھ ساز و سامان تیار کرنے والی صنعتوں کے منافع میں اضافے کی وجوہات میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں سے متعلق صنعتوں میں پیداواری صلاحیت کے بلند ہونے اور طبی آلات کی مانگ میں اضافے سمیت عوامل کار فرما تھے۔ برقی مشینری کی صنعت اور خصوصی آلات کی صنعت کے منافع میں سال بہ سال بالترتیب 10.4% اور 4.8% اضافہ ہوا اور ٹیکسٹائل، فوڈ مینوفیکچرنگ اور تمباکو کی صنعتوں کے منافع میں بالترتیب 14.0%، 13.3% اور 9.4% کا اضافہ ہوا اور تیز رفتار ترقی کا رجحان جاری رہا۔ چین میں دانشورانہ املاک کے تحفظ اور کاروباری ماحول سے متعلق نئی پیش رفت رپورٹ 2021 حال ہی میں جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال چینی حکومت نے غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے اداروں کے حقوق دانش کے تحفظ کو مضبوط کیا ہے اور چین کے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں غیر ملکی درخواست دہندگان نے چین میں 1,10,000 پیٹنٹس کی اجازت حاصل کی، جس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 23% کا اضافہ ہوا۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشنز 1,94,000 ہو چکی ہیں، جن میں 5.2% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ چین مسلسل 2 سالوں سے ایسی ٹاپ 10 معیشتوں میں شامل ہے جہاں عالمی کاروباری ماحول میں سب سے زیادہ بہتری آئی ہے۔ امریکہ چائنا بزنس کونسل کی جانب سے جاری کردہ 2021 چائنا بزنس انوائرمنٹ سروے رپورٹ کے مطابق سروے میں شامل 95% کمپنیاں چین میں اپنا منافع برقرار رکھے ہوئے ہیں اور سروے میں شامل 74% کمپنیوں نے چین کو سب سے اہم ملک یا اپنی عالمی حکمت عملی کے لیے سر فہرست 5 اہم ممالک میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے 26 تاریخ کو ماسکو کے دورے پر آنے والے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس سے بات چیت کے بعد کہا کہ روس مذاکرات کے ذریعے یوکرین بحران کو حل کرنے پر آمادہ ہے اور یوکرین کی موجودہ صورتحال کا بڑا سبب امریکی پالیسی ہے۔ لاوروف نے مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ امریکا اور اس کے اتحادیوں کا نیٹو کو لامحدود توسیع دینے اور یونی پولر دنیا بنانے کی پالیسی ہے۔ مغرب روس کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے یوکرین کو ہمیشہ برج ہیڈ کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تعاون کو مضبوط بنانے پر مشاورت کی ہے۔ روس اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل سوسائٹی آف ریڈ کراس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 26 تاریخ کو کہا کہ مختلف ممالک میں کووڈ-19 ٹیسٹنگ کی شرح میں کمی عالمی سطح پر مصدقہ کیسز اور ہلاکتوں کی رپورٹ شدہ تعداد میں مسلسل کمی کا سبب ہے۔ اس وقت وبا کی روک تھام اور کنٹرول کی نئی کوششوں سے پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایدھانوم گیبریسس نے اسی روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وائرس بدستور پھیل رہا ہے، اب بھی اپنی حیت بدل رہا ہے اور بدستور جانے لے رہا ہے۔ انہوں نے تمام ممالک سے وائرس کی کڑی نگرانی جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔